بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے مرکز میں، ان کا رویہ انتہائی جارحانہ اور آئین کو بالکل پاؤں کے تلے روند کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھڑا دھڑ پکڑ کے چونکہ اندر بند کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کچھ کر سکے یا کوئی بہت زیادہ ریئیکشن دے سکے۔ آپ نے دیکھا علی زیدی ابھی بند ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ امین گنڈا پور ان کو پکڑا ہوا ہے۔ اب امین گنڈا پور جو ہے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ اس کو رگڑا دے رہے ہیں۔ اس کا تعلق آزاد کشمیر میں رجیم چینج سے ہے، کیونکہ امین گنڈا پور یہ ساری وہاں پہ مینج کرتا رہا، اور اسی نے ہی الیکشن مینج کی وہاں پہ، اور اس کی اپنی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی آزاد کشمیر میں۔ اب چونکہ کوئی ہولڈ نہیں رہا، امین گنڈا پور چلے گئے اندر جیل میں، اور ان کو کبھی کراچی کبھی کہیں پھرا رہے ہیں، اور یہ کام چلتا رہے گا جب تک کہ آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں بنا دی جاتی۔ وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی میں جو وہاں پہ پارلیمنٹری پارٹی ہے ان کی، اس میں دراڑیں ڈالی ہیں، اور سننے میں آ رہا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود جو صدر تھے، انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنا لیا ہے۔ اب امیجن کریں کہ یہ لوگ کتنے چھوٹے ذہن کے اور کتنی کم ویلیوز کے لوگ ہوتے ہیں کہ جس پارٹی سے آپ نے ساری اپنے لیے سارا اقتدار حاصل کیا، آپ اس پارٹی کو ہی ڈچ کر کے تو آپ اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں وفاقی حکومت جو ہے اس کا جو جارحانہ طریقہ کار ہے اس وقت حکومت کا، اور بیان بازی اور اس طرح کے جارحانہ بیان دے رہے ہیں جیسے کوئی خوف و خطر نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور یہ صورتحال قطعاً ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں ایسی باغیانہ صورتحال وہ قطعاً درست نہیں۔ لیکن اس میں جو کچھ ہوا اس میں کچھ سبق بھی ہے۔ جو وفاقی وزیر قانون ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کے بارے میں جب بات ہوئی تو سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا قصہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، جس میں کچھ جونیئر ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہائی کورٹ سے، جیسے جسٹس عائشہ ملک ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور وزیر قانون نے کہا کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے جونیئر ججز کو اندر سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہونے دیا۔ ہم نے اس وقت پہلے مخالفت کی تھی، بعد میں ہم نے پھر یہ جونیئر ججز جو ہیں ان کو وہاں پہ جانے دیا، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی جس کی میں معافی مانگتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ ججز اپوائنٹ کرتے ہیں، آپ سپریم کورٹ میں ججز کو لے کے آتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا تو سٹل ایک افیئر ہے کہ چیف جسٹس جس نے بننا ہے وہ سینیورٹی پہ بنے گا، لیکن ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جب آپ ہائی کورٹ سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، ایلیویٹ کرتے ہیں، تو کیا یہی اصول ہونا چاہیے کہ جو سینئر موسٹ ہے ان کو لے آئے؟ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو بڑی ضرورت ہے، جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے جو سبق سیکھا ہے، جو سپریم کورٹ کا حشر ہوا ہے، اس سے تو یہ سبق سیکھا ہے کہ آپ کو ججز کو ایلیویٹ کرنے سے پہلے دو تین چیزیں دیکھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ اس کی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے۔ اگر وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اس سے توقع کرے گی کہ وہ بینچ میں آئے اور وہ ان کے حق میں فیصلے کرے۔ سو پولیٹیکل لیننگ جو ہے ان کو سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے۔ پھر ہے جج کی ریپوٹیشن، کرپشن وغیرہ کی۔ تیسرا پھر اس کی کمپیٹنس ہے، جو وہ فیصلے کرتا رہا ہے وہاں پہ ہائی کورٹ میں مختلف کیسز کے، کیا وہ فیصلے واقعی بڑے زبردست کیے گئے کہ اس کو اٹھا کے تو اب سپریم کورٹ میں لے جائیں۔ یہ کچھ کرائٹیریا تو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ چونکہ سیاست کرنی ہے اور ججز کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے،
اپنے مفادات کے لیے، تو یہاں وہ یہ ڈرامہ کرتے رہے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس میں آ کے تو اپنے مرضی کے لوگوں کو سپورٹ کیا، باقی کو جانے دیا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ جو حرکتیں ہوتی رہی ہیں اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اکثر ججز جو ہیں وہ آج نظر آتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، پولیٹیسائز نظر آتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے جب 8 ججوں کا بینچ بنایا، اب کہتے ہیں کہ جی 9ویں جج بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو 15 ججز کی جو سپریم کورٹ کا روسٹر ہے، 15 ججز ہیں وہاں پہ، ان میں سے اگر 8 چیف جسٹس کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس ہمسیلف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجورٹی ان کے پاس ہے۔ لیکن اگر 9واں جج بھی آ گیا تو پھر 9-6 کی ریشو بن جاتی ہے، جس سے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جو ہیں ان کا پینل خاصا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وہ تکلیف ہے جو کہ کھائے جا رہی ہے، اور اسی پہ وہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ جونیئر ججز ہم نے نہ لائے ہوتے، یعنی اپنی مرضی کے لوگ ہم لے آتے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، وہاں پہ سارے جج چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ لیکن آج 8-9 ججز جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، سو یہ حکومت کو بڑی تکلیف۔ اب جو معافی تو مانگ دی کہ ہم نے جونیئر ججز کو وہاں پہنچایا، لیکن اب بات کھولنی شروع کی اور کہا کہ جو اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ تھی، یعنی جنرل باجوہ، ان کے کہنے پہ ہم نے جونیئر ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کرنے کا مانا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کام جو ہے کہ جونیئر ججز کو یہاں پہ ایلیویٹ کیا گیا، یہ وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں جنرل باجوہ پہ۔ میں اس چیز کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں کہ ہمیں ان سیاستدانوں کی کلابازیوں سے دور رہنا چاہیے، خاص طور پہ آرمی کی سینئر لیڈرشپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ اس وقت کیا تھا، مجھے جو سمجھ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ سمجھا کہ اگر انہوں نے کہا ہی ہے تو ایک پاکستانی کی طرح انہوں نے غالباً سوچا کہ سپریم کورٹ میں ایک بیلنس رہنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ میں پہلے سے ہی یہ ڈویژن تو نظر آ رہی تھی، لہذا اگر 100% کسی کی مرضی کے جج پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو وہاں پہ بیلنس بالکل رہے گا نہیں اور سپریم کورٹ کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کہا تو اس نیک نیتی سے بات کی ہو، لیکن آج آپ دیکھیے کہ وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ کھلے بندوں الزام لگا رہے ہیں، اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے۔ جیسے جیسے دن گزریں گے پتہ نہیں کس کس چیز کا الزام جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے اوپر آئے گا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاست ہے، اس میں جھوٹ، ریاکاری، مکاری سب چلتی ہے، اور یہ ملٹری آفیسرز کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ان جو اتنے سلپری قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیل کر سکیں۔ لہذا اکثر اوقات جو بیک لیش ہے وہ آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہ آپ کے اوپر آتا ہے، جو الزامات آتے ہیں وہ آپ کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے جس کے اوپر اور مسئلہ بنے گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے لا منسٹر نے کہا کہ جی 20 تاریخ کو جو ہم نے جو قانون ابھی بنایا ہے، جب بن رہا ہے، جیسے کہتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، یہ 20 تاریخ کو قانون بن جائے گا اور لاگو ہو جائے گا۔ اب اس پہ ان کو اعتراض ہے کہ جی 8 رکنی بینچ جو ہے اس نے اس پہ عمل درآمد کیسے روکا؟ انہوں نے کہا جی یہ جو عمل درآمد روکا ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، ہم کیسے مان لیں؟ وہ یہ نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے تو ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، وہ آپ کی بدنیتی ہے جہاں آپ عدالت کی آزادی پہ حملہ کر رہے ہیں اور عدالت کے اختیارات کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ اپنے وقتی فوائد کے لیے، وقتی مفادات کے لیے عدالت کی آزادی کے اوپر اس طرح کی قدغن لگا رہے ہیں، کیا بنے گا وہاں پہ؟ عدالت جو ہے وہ کس کے نظم و نسق، کون اس کا انتظام سنبھالے گا؟ اگر آپ چیف جسٹس کو ہی کمزور کر دیں گے، پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عدالت میں ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو یہ ایک تو یہ انہوں نے بات کی، پھر دوسرا نے کہا جی کہ توہین عدالت کا ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کرنے کی بجائے اپنے فیصلے جو ہیں وہ آئین کے مطابق کریں،
کیونکہ آئین کی پاسداری سے ہی عدالتیں عزت کماتی ہیں. یعنی توہین عدالت جو ہے وہ آپ جتنی جی چاہے کر لیں. اور فیصلوں کی بات کریں، جبکہ فیصلہ جو اب ہے وہ پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ آئین میں 90 دن جو دیے ہوئے الیکشن کے لیے، آپ اس سے فرار حاصل کر رہے ہیں. چیف جسٹس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، وہ تو آئین کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن اس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ توہین عدالت. توہین عدالت ہر وہ چیز ہے جہاں سپریم کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو آپ ڈیفائی کریں. آپ کو شرم آنی چاہیے سوچتے ہوئے بھی کہ عمران خان کو آپ نے توہین عدالت کے قصے میں اپنے حکومتی اثر رسوخ کی وجہ سے پچھلے کئی مہینوں سے پھنسایا ہوا ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ یہ جو غیر قانونی فیصلے ہو رہے ہیں اس کو بعد میں ہم اس کو، وضاحت تو انہوں نے یہی دی ہے کہ ہم اس کو قانون کے ذریعے چیلنج کریں گے. پھر عمران خان اس جج کی عدالت میں خود گئے، غالباً وہ وہاں نہیں تھیں یا ان کو کہا گیا کہ غائب ہو جاؤ. وہ جا کے وہاں پہ معذرت کر کے آئے، لیکن چونکہ اس کو پھنسا کے رکھنا ہے اس لیے اس کی معذرت، وہ توہین عدالت ہے. اور یہ برملا آپ سپریم کورٹ کا کوئی حکم نہیں مان رہے، یہ توہین عدالت نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسٹیٹ بینک پیسے دینے کا کچھ کہے بھی یا کرے بھی تو جب تک پارلیمنٹ یا اسمبلی اس کی اجازت نہیں دیتی وہ نہیں دے سکے گا، اور اگر وہ دیں گے تو مالی بحران پیدا ہوگا کیونکہ وہ تو آڈیٹرز وغیرہ چیک کریں گے. یہ ان کی توجیہ ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ایک فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے حکومت رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، اس فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے اور وہ کرنا ہوگا. ورنہ تو وہ فیصلہ جو کہا بھی 14 مئی کو الیکشن کرائیں وہ بیکار ہو گیا. پھر ان حضرت نے مزید یہ کہا کہ جن 2 ججوں پہ ہمیں اعتراض ہے ان کو بینچ سے نکال دیں اور 13 ججوں کا آپ بنا لیں، بینچ بنا لیں، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ بینچ بنے جو ان کے مرضی کے لوگ ہوں اس میں بیٹھے. آپ سوچئے کہ چیف جسٹس کے ساتھ 8 جج اس کو شامل کر کے 8 ہیں. جن 2 پہ اعتراض کرنے وہ 8 میں شامل ہیں، ان 2 کو نکال دیں تو پھر یہ 6 رہ جاتے ہیں. تو جو 7 جن کو یہ شامل کرانا چاہتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تو پہلے ہی ہمیں پتہ ہے. سو 7-6 سے یہ فیصلہ ہوگا جو ان کے حق میں ہوگا. سو یہ آپ سوچیے کہ کس طرح مینپولیٹ کر رہے ہیں عدالت کو. یہ کہتے ہیں کہ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو قابل عمل ہوں، یعنی الیکشن کرانا ناقابل عمل چیز ہے. آپ ذرا سوچئے، باقی سب بہانے ہیں. سیکورٹی کا بھی انتظام ہو سکتا ہے. جب 2018 کے الیکشن میں سیکورٹی دی تھی تو اس وقت چونکہ دہشت گردی بہت بڑے پیمانے پہ تھی اور پھر فوج کو انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر بھی لگایا، تو ہمیں ریزرو لوگ جو ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں ان کے اوپر ریزرو لائبلٹی ہوتی ہے، ان کو ہمیں بلا کے تو شامل کرنا پڑا اور یہ سیکورٹی دی گئی. آج نہ دہشت گردی کا وہ حال ہے اور نہ ہی فوج جو ہے وہ کو پولنگ اسٹیشنوں پہ جا رہی ہے. آج صرف آپ نے سیکورٹی مہیا کرنی ہے. پیسے آپ کے پاس ہیں، بہت ہیں، لیکن اس کام پہ نہیں. اللہ تدلے اس کے لیے سب خرچ ہوں گے، اس پہ نہیں ہوں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلے وہ ہوں جو قابل عمل ہوں، یعنی آپ عمل نہ کرنا چاہیں اور باقیوں کو کہیں کہ جی فیصلے قابل عمل نہیں. سو یہ وہ چیز ہے جس میں کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے پیمانے پہ ریاکاری ہے، اور اس میں اس ریاکاری کی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ نہ صرف یہاں اٹکا رہے گا بلکہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ بگڑ جائے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ چیف جسٹس اب کیا سٹانس لیتے ہیں. اگر تو چیف جسٹس اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حکومت کی فتح، ملک کی شکست، پاکستان کی شکست، اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد.
پاکستان پائندہ باد۔